السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جتنی مشہور شخصیات ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہوں، چاہے کوئی اداکار ہوں، چاہے کوئی کھلاڑی ہوں، کیسے بھی سیلیبریٹیز ہوں، وہ سب کے سب ایک وقت میں دو زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ان کی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، ذاتی زندگی ہوتی ہے، نجی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ایک فیکٹ ہے، اور وہ اس فیکٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی پبلک فگر ہوتے ہیں ان کی جو نجی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر اس طرح کی نجی رہتی بھی نہیں ہیں۔ ان پہ لوگ بات بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کو لوگ نوٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر اب یہ جو اس پہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح کی بات کرتا ہے۔ لوگ اس پہ ہزار طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ ان دنوں جہاں ان کے لیے ایک بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اقتدار شاید دن بدن ان کے قریب آتا جا رہا ہے ایک بار پھر، کیونکہ شریف خاندان ایسا خاندان ہے جو کہ بار بار اقتدار میں رہا ہے کہ شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی اور مثال دی جا سکتی ہو کہ ایک ہی خاندان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، شہباز شریف صاحب 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہے، چاہے کچھ ہی دن کے لیے رہے۔ تو اقتدار کا جو کھیل ہے یہ شاید سب سے زیادہ شریف خاندان نے کھیلا ہے، یا یہ اس کھیل کا ایک میجر پارٹ رہے پاکستان کے اندر۔ نواز شریف صاحب کا جو ابھی پچھلے دنوں ان کی پاکستان آمد ہوئی، تو اس پہ جہاں مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک بیٹی کی حیثیت سے تو چلو جذبات ان کے تھے ہی، کہ جب ان کو یہ بھی یقینی تھا کہ وہ بھی وقت تھا کہ والد پتہ نہیں زندہ بھی بچے گا یا نہیں بچے گا، پھر اس والد کا پاکستان سے چلے جانا، بچ جانا، پھر پیچھے رہ کر اپنے والد کی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرنا، پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا، مشکل حالات دیکھنا، تکلیفیں کاٹنا، اس سے پہلے ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آنا اور باپ کا ہاتھ پکڑ کے جیل چلی جانا، اور اتنی شدت والی جیل۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو جم بھی چاہیے، مجھے تو فلانا نیٹ فلکس بھی چاہیے، مجھے تو جو ہے واکنگ اور جاگنگ ایریا بھی چاہیے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو جب رکھا گیا تھا ڈیالہ جیل سینٹرل میں، تو جولائی کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے ہم رپورٹنگ کرنے جایا کرتے تھے باہر، اس وقت مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر اور نواز شریف یہ تینوں جیل میں تھے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو اس شدید گرمی میں کہ ہم باہر کھڑے ہو کر بھی ہمارے کپڑے پسینے سے نہائے رہتے تھے، اور اگر ذرا سے بند کمرے میں بندہ چلا جائے تو بندہ کہتا تھا یار کدھر پھنس گئے ہیں۔ تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی مریم نواز شریف جو ہیں وہ ان کو نہ صرف یہ کہ ڈیالہ جیل میں انہوں نے خود انکار کر دیا کوئی بھی بیٹر کلاس لینے سے، اس انکار کے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ رکھا گیا کہ ایسے کمرے میں کہ جو جولائی کے مہینے میں سینٹرل جیل اڈیالہ کے تندور کے ساتھ تھا، کہ جہاں پہ روٹیاں لگتی تھی، پورا دن آگ جلتی تھی، تو اس کے ساتھ والا کمرہ تھا کہ ایک تو ویسے ہی مطلب غضب کی گرمی اور حبس کی سانس لینا محال ہو، اوپر سے آپ کی دیوار جو ہے کمرے کی وہ بھی تندور کے ساتھ ہو، تو بڑے یعنی کہ تکلیفیں کاٹیں مریم نے۔ نو ڈاؤٹ بڑی بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا، اور جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو مریم نواز کی آنکھوں پہ آنسو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اپنے والد کے گلے سے بھی لگی۔ بڑا جذباتی منظر تھا کہ آپ اپنے والد کو اب یہ سمجھیں کہ ایک قسم کا انہوں نے بچا لیا۔ تو میں نے جب اس دن یہ ولاگ کیا تھا، جب نواز شریف سے پاکستان واپس آئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کا دن نہیں ہے، یہ مریم نواز کا دن ہے، کہ مریم نواز نے جو ہے وہ جیت کر اپنے باپ کو پاکستان واپس زندہ سلامت لانے میں وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لیکن ایک چیز اور پیرالل چل رہی تھی نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ہی، وہ پیرالل یہ چل رہی تھی کہ ایک شادی اور ہوئی تھی مریم نواز صاحب کے صاحبزادے کی، جنید صفدر کی، اور وہ شادی بھی اس طرح ہوئی تھی کہ مریم اس شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس وقت ان کا پاسپورٹ یہاں پہ ضبط تھا، اگرچہ کہ وہ غلط ضبط تھا، بعد میں واپس بھی کر دیا گیا، لیکن وہ چونکہ عمران خان صاحب جب تھے اقتدار میں تو مقصد مریم کو پاکستان میں یہ رومال رکھنا تھا، تو وہ رکھ لیا گیا پاسپورٹ، اور جس کیس میں رکھا گیا وہ کیس فائل ہی نہیں کیا جا سکا، یعنی کہ وہ کیس کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، آج بھی نہیں کرتا، جس میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کا پاسپورٹ بھی رکھا گیا۔ تو مریم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں، کیا جنید صفدر صاحب، ان کی شادی ہوئی اور نواز شریف صاحب نے شرکت کی اس میں، ان کے سرپرست کے طور پہ نانا تھے ان کے، اور ان کے اوپر ان کی بڑی نظر بھی ہے، اور وہ ان کو مستقبل میں سیاست میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ تو جو جنید صفدر صاحب کی شادی تھی، وہ بڑی جیسے ہوتے ہیں بڑے خاندان میں شادیاں ہوتے ہیں، اور بڑے دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اچانک یہ خبر ملی کہ ان کے جو اختلافات ہو گئے میاں بیوی کے، اور 2 مہینے سے زائد ہو گئے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور جو ان کی اہلیہ تھیں سابق سینیٹر جو ہیں وہ سیف الرحمان ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ جو ہے عائشہ سیف، وہ جو ہے وہ اپنے والد کے گھر جا چکی تھیں،
اور ہم نے آپ کو یہ اسٹوری اسی چینل پہ دی تھی، صدیق ساجد صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی، میں نے بھی بات کی تھی کہ ان کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، اور یہ اختلافات جس کا اثر جو سیف الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے باہمی تعلقات کے اوپر بھی پڑا ہے، اور ایک یقینی باتیں پڑتا ہے۔ اور اس وقت بھی کوششیں کی گئیں کہ جناب کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن معاملات ہوئے نہیں ٹھیک۔ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بھی مریم صاحبہ کی یہ کوشش تھی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور جو کیپٹن صفدر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جنہیں جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، جو اگر تمہیں شادی کو چلانا چاہتے ہو تو چلاؤ، لیکن اگر نہیں چلانا چاہتے تو پھر خام خواہ کو مت لٹکاؤ۔ تو یہ اس وقت کی ایک ورژن تھا، لیکن بعد میں وہ افسوسناک خبر ہوئی کہ پھر وہ ان کی طلاق ہو گئی، اور یہ عین وہی دن تھے جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ جو میں نے آپ سے بات کی شروع میں کہ یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کی بیک وقت دو زندگی ہوتی ہے، ایک طرف ذاتی زندگی ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے وہ پبلک کے سامنے زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ خبریں ابھی چل رہی تھی، لیکن اب جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور جو مریم کا دن تھا 21 اکتوبر کا، اس میں ہمیں مریم صاحبہ کے جو شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اچھا، کیپٹن صفدر صاحب کے معاملات جو کیا اس وقت چل رہے ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ ایک مرتبہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کا جو پہلا دور حکومت تھا بالخصوص، اس میں آصف علی زرداری صاحب وہ مسٹر 10% کے نام سے بڑے مشہور ہوئے، اور جتنے لوگ تھے پبلک کے لوگ تھے، خود پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جی بی بی بڑی ٹھیک خاتون ہے، ہسبینڈ اس کا ٹھیک نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں ایک کتاب ان کے بارے میں لکھی، بعد میں ایک ہمارے دوست تھے جرنلسٹ، ابھی فوت ہو گئے، بہت سینئر جرنلسٹ تھے، نوائے وقت اخبار میں بیشتر زندگی کا وقت انہوں نے گزارا، اصغر شاد مرحوم۔ تو اصغر شاد مرحوم نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ہم نے بات کی نا کہ جی دیکھیں وہ تو شور کو کون لفٹ کراتا ہے، اور وہ بڑے خاندانوں کے داماد ہیں، ان کو کون لفٹ کراتا ہے۔ تو اصغر شاد نے مجھے یہ بات بتایا مرحوم نے کہ مجھے کہتا ہے راج صاحب دماد ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں نا کہ وہ آصف زرداری کو بی بی پوچھتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بی بی کابینہ کے اجلاس میں ہوتی تھی تو آصف زرداری صاحب بغیر کسی کی اطلاع اجازت کے اس اجلاس میں داخل ہو جایا کرتے تھے، یا کوئی میٹنگ کاری ہوتی تھی، اگرچہ اس میں مدعو نہ بھی ہوں، اگرچہ کے بعد میں چونکہ خود بھی وہ نجکاری کے وزیر بن گئے تھے اپنی اہلیہ کی کابینہ میں، لیکن پھر انہوں نے بتایا اصغر شاد نے کہ بی بی نے ان کو یہ بات بتایا، ان کی بی بی سے خاصی ایک اچھے فرینکنس کے لیول پہ تعلقات تھے۔ تو بی بی نے جو ہے اصغر شاد مرحوم کو یہ بات بتائی کہ نہیں جی یہ میں سو کریں آپ لوگ جتنی مرضی باتیں کریں، لیکن یہ بہرحال میرا ہسبینڈ ہے، مجھے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک میں نے ویسے آپ کو مثال دی۔ اور کیپٹن صفدر جو ہیں اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو وہ بڑے ہنس مکھ قسم کی شخصیت ہیں، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو بڑا مطلب فنی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2017 میں جب تحریک لبیک کا دھرنا ہو رہا تھا اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے جا چکے تھے، لیکن پارٹی کی حکومت ابھی تھی، تو اس وقت کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھا جاتا کہ جی یہ دھرنا ہو رہا ہے، مولوی صاحبان کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی؟ تو کہتے کون سا دھرنا ہو رہا ہے، ادھر تو درود السلام کی محفل ہو رہی ہے، میں تو خود جا رہا ہوں شام کو وہاں پہ۔ مطلب بڑے لائٹ سے موڈ میں آ کے نا بڑی بڑی بات کو وہ ٹال دیا کرتے ہیں، بھی ان کے اپنے مزاج کی بات ہے۔ فوج میں کپتان رہے، اس کے بعد انہوں نے CSS کیا، سول سروس میں چلے گئے، مطلب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو خیر ہم بات کرتے کیپٹن صفدر کی، تو کیپٹن صفدر جب بندہ اس لیول کے خاندان میں شادی کرتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ان کو بھگتنے پڑے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا تھے کہ جب سزائیں ہوئیں ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب اور مریم کو، تو ساتھ کیپٹن صفدر کو بھی، حالانکہ کیپٹن صفدر کا رول صرف اتنا تھا کہ وہ گواہ کا ایک نام جو ہے نا وہ سیل ڈیٹ تھی یا وہ جو بھی ڈیٹ تھی اس کے اوپر ان کے بطور گواہ دستخط تھے۔ 1 سال کی سزا ان کو بھی ہوئی، اور وہ بھی اڈیالہ جیل گئے۔ ان کی گرفتاری کا منظر بھی مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جب گرفتاری دینے آئے تو پہلے انہوں نے پورا راولپنڈی پیدل گلیوں میں گھوما، جو تنگ گلیاں نا پنڈی کی پرانی موتی بازار اور اس کے گردنوا کی جتنی گلیاں، اور ایک چنگا انہوں نے میلہ لگایا، اور میلہ لگانے کے بعد پولیس جب واپس پہنچی تو انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ بھی جیل میں ہی رہے، اور جیل کے اندر وہ بیمار بھی ہو گئے تھے، ان کو معدے وغیرہ کا ایشو بھی ہو گیا تھا۔ خیر اس کے بعد جب مریم بری ہوئی تو کیپٹن صفدر بھی بری ہو گئے اس کیس کے اندر۔ ابھی جو ہے یہ ابھی ہم مطلب جنید صفدر کے حوالے سے خبریں سن رہے تھے، لیکن ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ مجھے پہلے تو کسی نے توجہ دلائی، اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا، تو چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار کافی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جیسا انسان سمجھتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جی 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں تھا، مطلب سارے پاکستان کے لیے بڑا ایونٹ تھا، لیکن شریف خاندان کے لیے تو بہرحال بہت بڑا تھا، اور کیپٹن صفدر صاحب بہرحال شریف خاندان کے داماد ہیں۔ لیکن کیپٹن صفدر صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے جب نواز شریف صاحب نے وہاں پہ لینڈ کیا، نہ وہ ان کے ساتھ لندن سے دبئی آئے، نہ وہ دبئی سے یہاں پر آئے۔
اور اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی قریب میں جا کے ان سے وہاں پہ ملے ہوں. اس کے بعد جب ان کا نواز شریف کا طیارہ لینڈ کیا لاہور میں تو وہاں پہ ان کی پارٹی کی قیادت شہباز شریف نے وہاں پر ان کا استقبال کیا, سارے لوگ وہاں تھے. وہاں پہ بھی کیپٹن صفدر موجود نہیں تھے. اس کے بعد جب مطلب مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ رکھا گیا تھا نا, تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہیلی پیڈ پہ ان کو ریسیو کریں نواز شریف صاحب کو. لیکن نواز شریف صاحب جب ہیلی پیڈ پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئرپورٹ سے مینار پاکستان کے ساتھ شاہی قلعے کے ہیلی پیڈ پر پہنچے تھے, وہاں پہ بھی کیپٹن صفدر صاحب موجود نہیں تھے. باقی ساری پارٹی موجود تھی, رانا ثناء اللہ وہاں موجود تھے, انہوں نے ریسیو کیا ان کو. اور کیپٹن صفدر صاحب اس سارے منظرنامے پر ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیے. نہ ہی کیپٹن صفدر ہمیں اسٹیج پر نظر آئے, نہ ہی کیپٹن صفدر ہمیں اس پورے سینیریو کے بیچ میں کہیں نظر آئے. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار چیک کریں کہ کیپٹن صفدر صاحب کدھر ہیں. ممکن ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہے, یہ بھی تو پاسبل ہے نا بندے کو حسن ظن رکھنے کی. یار ہو سکتا ہے بندے کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور مصروفیت میں گئے ہوں, ملک سے باہر ہوں, کہیں ہوں. تو میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا تو جاتی عمرہ میں بھی کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ بھی ان کی جانے کی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں پہنچی. پھر نواز شریف صاحب پچھلے 2-3 دن اسلام آباد ہی مقیم تھے اپنے کیسز وغیرہ کی وجہ سے. اسلام آباد میں کہہ رہا ہوں, مری میں مقیم تھے. تو مری میں وہ جو 2 گھر ہیں ان کے شریف فیملی کے, وہاں پر ان دونوں جگہوں پر جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. ایک گھر ان کا نواز شریف صاحب کا نتھیا گلی میں, ایک چانگلہ گلی میں. ان دونوں جگہ پہ جو ہم نے اپنے طور پہ جو ہمارے ذرائع ہیں ہم نے چیک کرایا کہ کوئی ریکارڈ جو ہے کیپٹن صفدر کے وہاں پر آنے کا یا رہائش ہونے کا پایا جائے تو وہ نہیں پایا گیا. وہاں پر ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں, مریم نواز صاحبہ, ان کے بیٹا اور فیملی کے لوگ بھی موجود تھے, لیکن کیپٹن صفدر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سب ٹھیک نہیں ہے. آج کی ہماری جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا ہوتا ہے نا کہ چلیں وہاں پر نہیں پائے گئے, لاہور پائے جاتے, مری پائے جاتے, اسلام آباد پائے جاتے, اس ساری سینیریو میں آپ کو سب لوگ ملیں گے, لیکن کیپٹن صفدر اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو منظرنامے پر نہیں دکھائی دیں گے. ہم بالکل بھی ان کی کسی قسم کے اختلافات جو ہیں اگر مبینہ طور پہ ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو ہم ان کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ بڑے, اللہ کرے معاملات ان کے ٹھیک چلتے رہیں. اب تو وہ مطلب نانا بن چکے ہیں, مریم نانی بن چکی ہیں. تو بہرحال جو کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ ہاؤس آف شریف کے دروازے فی الحال کیپٹن صفدر کے لیے بند دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.